میرا کوشچن ایسا ہے کہ یہ جو حدیث جو بخاری میں ہے کہ ایک موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نہا رہے تھے، پتھر پہ انہوں نے کپڑے رکھا، پتھر بھاگنے لگ گیا، ٹھیک ہے؟ تو ایسی میں نے حدیث سنی تھی، ابھی یہاں پہ دیکھ رہا تھا، آئی تھنک میں نے تھوڑا بہت پڑھا تھا بٹ میرے کو یاد نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی میرے کو کیا لگتا ہے نا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی جو ہے نیوڈلی بھاگ رہا ہے اینڈ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھے ہیں، وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، بٹ کہ ایک نبی کیسے نیوڈ ہو سکتا ہے پبلکلی ایسے. یہ میرا کوشچن ہے کہ کہیں یہ حدیث میں پرابلم تو نہیں ہے. مختصر جواب یہ ہے، وہ سرفراز اس کو کر کے دیں گے، مجھے تو دکھے گی بھی نہیں روایت. تو مختصر جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے ہیں، اور اس میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاں غسل کر رہے ہیں وہاں لوگ موجود ہیں اور برہنہ غسل کر رہے ہیں. یہ بات روایت میں نہیں ہے، ابھی روایت وہ پڑھیں گے سرفراز بھائی. نہیں دیکھیے، میں اس کی وضاحت کر اس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں کہ پہلے یہ بات سمجھے نا کہ اللہ تعالیٰ جو انبیاء کو بھیجتا ہے دنیا کے اندر نا، وہ اپنے اخلاق و کردار کے اعتبار سے بھی بہت کامل ترین لوگ ہوتے ہیں، اور اپنی جسمانی اعتبار سے بھی بہت کامل ترین لوگ ہوتے ہیں. یعنی نبی جو ہے نا وہ اپنے جسمانی اعتبار سے کوئی نقص والا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جسمانی اعتبار سے بھی بہت کامل لوگوں کو نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجتا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے جب کوئی بات بتا دی تو ہم کو اس کے جھوٹ ہونے کا 1% بھی امکان باقی نہیں رہتا ہے. اللہ کے رسول فرمانے ان موسیٰ کان رجلا حیا ستیرا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شرمیلے انسان تھے اور ستیرا پردہ کرنے والے تھے. ایک جیسے باحیا آدمی ہوتا ہے نا، وہ پردہ کرتا ہے. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ جو جاہلی معاشرے ہوتے تھے اس میں لوگ ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو جاتے تھے اور اپنا جسم نہیں چھپاتے تھے نہاتے وقت. تو حضرت موسیٰ کیونکہ نبی تھے، باحیا تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت کے معرفت سے نوازا تھا، تو وہ جب نہاتے تھے تو اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھتے تھے. لا یرا من جلدہ شیء استحیاء منہ، تو ان کی جسم سے کوئی بھی حصہ دکھتا نہیں تھا. یعنی وہ اتنے باحیا تھے، جبکہ اس معاشرے کے اندر نہاتے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو جانا کوئی عیب کی بات نہیں سمجھا جاتا. جیسے آج کل مغربی کلچر میں جو ترکش بات ہوتے ہیں نا، اس میں دیکھیں آپ کی بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو جاتے ہیں، اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا ہے. تو ہوا کیا، کچھ لوگوں نے فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے ان کو تکلیف دینے کے لیے ایذا دیا اور کہا کہ ما يستتر هذا التستر الا من عیب بجلده اما برص واما ادرۃ او اما آفۃ. تو کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں یہ کہنا شروع کیا کہ یہ اپنا بدن کیوں چھپاتے ہیں. کہا کہ حیا کی وجہ سے نہیں چھپاتے بلکہ ان کے جسم میں کوئی عیب ہے، یا تو ان کو برص کی بیماری ہے یا ان کو فتق کی بیماری ہے. فتق کہتے ہیں ایسی بیماری کو جس میں انسان کا خصیہ جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کو کوئی بیماری ہے تبھی یہ اپنے جسم کو چھپاتا ہے، یہ حیا کی وجہ سے نہیں چھپا رہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَن يُبْرِئَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَىٰ، اور اللہ نے یہ چاہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو یہ عیب لگایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ان کو بری کر دے. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ پر جو عیب لگایا جا رہا ہے، کیونکہ رسول ہے تو رسول کی کا دفاع کرنا اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہوتا ہے کہ رسول کی جسمانی عیب میں بھی اگر کوئی عیب لگا رہا ہے نا تو اس کا دفاع کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے. لیکن حضرت موسیٰ شرعی اعتبار سے تو وہ خود برہنہ ہو کر کے لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پلان کیا کیا. اللہ فقالوا لموسیٰ فخلا یوما وحدہ فوضع ثیابہ علی الحجر ثم اغتسل فلما فرغ اقبل الی ثیابہ لیاخذہ. تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے، کپڑا انہوں نے اپنے ایک پتھر پہ رکھا ہوا تھا، اور جب نہانے سے فارغ ہوئے تو اپنے کپڑے کی طرف لپکے تاکہ وہ کپڑا لے لیں. وان الحجر عدا بثوبہ، تو کیا ہوا کہ وہ پتھر جو ہے ان کے کپڑے کو لے کر کے بھاگا. فاخذ موسیٰ عصاہ وطلب الحجر، تو حضرت موسیٰ نے اپنا لاٹھی لی اور اس کو پکڑنا چاہا. فجعل یقول ثوبی ثوبی، تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ میرا کپڑا میرا کپڑا. اور مطلب یہ یہاں تک یہ معاملہ ہوا حتی انتہا الی ملئ من بنی اسرائیل، یہاں تک کہ وہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس پہنچے. فرآہ عریانا، اور ان کو بغیر کپڑوں کے دیکھ لیا، بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے دیکھ لیا. اور انہوں نے کیا دیکھا، احسن ما خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں وہ سب سے حسین ہے. وَأَبْرَأُ مِمَّا يَقُولُونَ، اور جو باتیں یہ کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس سے وہ بری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پلاننگ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ان کے جسم کے اندر جو عیب لگا رہے تھے لوگ، وہ لوگ دیکھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر وہ عیب نہیں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اپنے آپ میں ایک تھوڑی سی تعجب والی لگتی ہے کہ حضرت موسیٰ کو لوگوں نے برہنہ دیکھ لیا، لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا، کسی بڑی مصلحت کے لیے چھوٹا سا نقصان برداشت کر لیا جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اور ان کی نبوت کو میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جسم کے اعتبار سے وہ کامل ہے،
تو اب کیونکہ ان کی نبوت میں لوگ شک کر رہے تھے اور ان کی ذات پر الزام لگا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑی مصلحت کے تحت ان کو اس الزام سے بری کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا مفسدہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا کہ لوگ ان کو برہنہ بھی دیکھ لیں، تاکہ ان کی شخصیت پر جو الزام لگایا جا رہا ہے وہ الزام ختم. جیسے ہوتا ہے نا بھائی کہ ہم کسی کے سامنے برہنہ نہیں ہوتے، لیکن کبھی بڑی مصلحت ہوتی ہے کہ ہم کو کوئی آپریشن کرانا ہے، یا جو ہے وہ کوئی آدمی بڑی عمر کا آدمی ہے اس کو ختنہ کرانا ہے، تو اس کو برہنہ ہونا پڑتا ہے. تو وہاں ایک برہنہ ہونا ایک عیب کی بات ہے کسی کے سامنے، لیکن ایک بڑی مصلحت کے لیے ایک چھوٹا سا نقصان برداشت کر لیا جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ کو اس الزام سے بری کرنا جو ان پر لگایا جا رہا تھا یہ بڑی مصلحت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بڑی مصلحت کے لیے چھوٹا سا ان کا یہ نقصان کر دیا کہ تھوڑی دیر کے لیے ان کی قوم کے لوگوں نے ان کا برہنہ جسم دیکھ لیا. کچھ لوگوں نے دیکھا، ملأ من بنی اسرائیل کی کچھ لوگوں نے دیکھ لیا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اپنی تخلیق کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین انسان ہے اور اس ساری برائیوں سے بری ہے جو جس کا ان پر الزام لگایا جاتا تھا. جی، اور اس میں یہ بات بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے نہاتے تھے. حدیث کی شروع میں دیا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خود کوئی بائی چوائس جا کے پبلک کے سامنے نہیں نہا رہے. موسیٰ علیہ السلام تو بلکہ اپنے آپ کو کور کرنے والے، حیا کرنے والے ہیں. تو ان پہ کیسے ہم دوش کر ڈال سکتے ہیں؟ مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی عزت کو بچایا. اب کئی بار جیسے ہوتا ہے نا، شیخ نے بتایا کہ ایک بڑی مصلحت کہ جو ایک نبی ہے اور اس طرح کا ایک افواہ پھیل رہی ہے ان کے تعلق سے کہ ان کی سکن میں پرابلم ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طاقت کا بھی ایک معجزہ ہے، ایک قدرت کا بھی معجزہ ہے. لوگوں کے اندر یہ افواہ اور اس طرح سے لوگوں کے اندر یہ جو چیز پھیلانے والی بات ہے اس کا بھی رد ہوا کہ جو لوگ ایسے کسی کے بارے میں اور خود اللہ کے نبی کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں ایسی بات بیان کر رہے ہیں. تو یہاں پہ ان کی بھی کریکشن کی بات ہے، یہاں پہ ان کی بھی کریکشن کی بات ہے. انڈیسنسی کس کو بولیں گے؟ جب آدمی خود جا کے ایکسپوز کرے نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے تو چوز نہیں کیا کہ ایسا ہو ان کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ کی وزڈم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک بڑی چیز کے جواب کے لیے، تاکہ ان کے بارے میں جو لوگ بدگمان ہو رہے ہیں، جو بدزن ہو رہے ہیں، جو ان کے بارے میں بات ہے اور وہ بڑھتے بڑھتے اور کتنی آگے بڑھے گی، کتنا بڑا اور نقصان ہوگا اس سے، کتنی اور چیز پاپولر ہوگی، تو وہاں پر اس چیز کا رد ہوا اور اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو بہتر جانتا ہے. اور حضرت موسیٰ اگر چاہتے تو جب الزام لگ رہا تھا وہ خود اپنا جسم کھول کر کے دکھا سکتے تھے، پر انہوں نے اپنے اختیار سے یہ نہیں کیا. ہوا کیا کہ وہ پتھر لے کر کے کپڑا بھاگا، جہاں پر وہ نہا رہے تھے وہاں پہ کوئی تھا نہیں، وہ تو اپنا کپڑا لینے کے لیے بھاگ رہے تھے جب کوئی موجود نہیں تھا. پر اس میں حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ وہ ایسی حتی انتہا الی ملئ من بنی اسرائیل، یہاں تک کہ وہ اچانک ایسا ہوا کہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ نہاتے تھے تو ایسی جگہ نہیں نہاتے تھے جہاں دوسرے لوگ موجود ہو. یہ ان کے ساتھ یہ اتفاق ہوا، اللہ کی تو پلاننگ تھی، پر وہ اپنی پلاننگ سے کسی بات برہنہ ہو کر کے نہیں گئے. ان کے ساتھ یہ اتفاق ہو گیا کہ وہ پہنچے ایک جگہ پر اور وہاں بنی اسرائیل کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھ لیا. تو یہ تو ان کی حیا ہے نا کہ ان پر الزام لگ رہا ہے پھر بھی وہ برہنہ ہو کر کے اپنے جو ہے نا وہ الزام سے بری ہونے کا ثبوت نہیں دے رہے. حالانکہ وہ تو بہت آسان تھا کہ تم میرا جسم دیکھ لو کہ مجھے کوئی عیب نہیں ہے، پر وہ ان کی حیا تھی کہ وہ خود اپنے ارادے سے نہیں ہوئے، بس اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی اور اتفاق سے جو ہے ان کا جسم لوگوں نے دیکھ لیا. یہی پوائنٹ جو ہے میں بھی ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا ان کو، کہ جو یہ کہہ رہے تھے یہ پیغمبر نیوڈ ہے، وہی میں کہہ رہا تھا کہ پیغمبر نیوڈ نہیں ہے. پیغمبر تو جہاں ہے وہ بالکل سیپریٹ ہے، بالکل حفاظت کے ساتھ غسل کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سبب ایسا پیدا کر دیا کہ وہ برہنہ دکھ گئے. برہنہ وہ خود کو دکھا نہیں رہے، برہنہ بھاگ نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سبب پیدا کر دیا، وہ تو اپنا بہت حفاظت کے ساتھ غسل کر رہے ہیں، لیکن جب ایک سبب پیدا ہو گیا تو بھاگتے بھاگتے جا کے سمجھ لو ان کی آنکھوں سے ٹکرا گئے، اب ان کو دکھ گئے. تو یہ خلاصہ یعنی جوہر ہے اس جواب کا جو سرفراز بھائی نے کہا کہ آپ کا جو سوال ہے نا وہ اس کا جوہری لائن وہ یہ ہے کہ اچھا وہ یہ واقعہ جو ہے جی اچھا یہ واقعہ بھی جو ہے نا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو آخری قرآن یعنی اس واقعے کا اشارہ قرآن مجید میں موجود ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ آخری وقت میں جب وہ پہنچ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو 3 4 5 مرتبہ نشان پڑ گئے، اس سے اپنی لاٹھی سے مارا، پھر اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھی. کیا آیت ہے قرآن کی؟ یا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو ایذا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس ایذا سے اور اس الزام سے حضرت موسیٰ کو بری کر دیا جو وہ لوگ حضرت موسیٰ پر لگا رہے تھے. تو بنیادی طور پہ اس واقعے کا اشارہ جو ہے وہ قرآن کی آیت میں موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس جو اشارہ موجود تھا اس کی تشریح پورا واقعہ سنا کر کے کی ہے. تو یہ صرف اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے قرآن کی آیت بھی ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ.
آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔